آپ سب حضرات کا، خواتین کا بہت بہت شکریہ. ہم نے ذرا سوچا کہ آپ کو تکلیف دیں آج اتوار کے دن، اور جو بھی اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے اس پہ متعلقہ جو محکمے ہیں، خاص طور پر پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 ان کے حکام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کروائیں. ویسے تو آپ کو ریگولر فیڈ ملتا رہا ہے، پی ڈی ایم اے کے بھی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہا ہے ریگولر، اور ریسکیو 1122 نے بھی آپ کو باقاعدگی کے ساتھ فیڈ کرتے رہے ہیں. یہی متعلقہ محکمے ہیں، جو اطلاعات آتی ہیں فیلڈ سے، جتنا نقصان ہوا ہے یا جو بھی سچویشن ہے اس کی اپڈیٹڈ رپورٹس اور فگرز انہی کے پاس ہوتی ہیں، اس لیے یہ آپ کے ساتھ ریگولرلی شیئر کرتے رہے ہیں. لیکن چونکہ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں جا کر متعلقہ علاقوں کے دورے کا آغاز کیا، کل بنیر میں تھے، آج وہ وہاں سے سوات کی طرف جائیں گے اور تمام نقصانات کا بذات خود جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور وہیں پر ہی متعلقہ محکموں کو احکامات بھی صادر کر رہے ہیں. تو اب اس صورتحال میں آج کے دن جو اس وقت لیٹسٹ پوزیشن ہے اس کے لیے میں نے ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب اسفندیار خٹک صاحب کو اور ڈی جی ریسکیو 1122 طیب صاحب کو، طیب عبداللہ صاحب کو ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مزید تفصیل لینا چاہتے ہیں، اپڈیٹ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو آپ کے ساتھ یہ تمام معلومات لیٹسٹ شیئر کریں گے، اور آگے کیا کرنا ہے اس پر بات کریں گے. باقی بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، نہ ہی میں زیادہ ابتدائی گفتگو میں وقت ضائع کروں گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو فلیش فلڈ آیا اس نے بنیر کو زیادہ متاثر کیا، اس نے سوات کے بعض علاقوں کو ہٹ کیا، اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں باجاوڑ میں بھی اس نے تباہی مچائی. قدرتی آفت ہے، اللہ تعالیٰ سے تو نہ گلہ ہو سکتا ہے اور نہ شکوہ ہو سکتا ہے، صرف دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ رحم کرے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو جو ہے مزید عوام کو نقصان سے بچائے. یہی دعا ہے، اور اس دعا کے ساتھ جہاں تک حکومت کی ذمہ داری کا تعلق ہے تو آپ کو علم ہے کہ جیسے ہی یہ اطلاعات آئیں تو فوری طور پر یہ دو محکمے جو میرے ساتھ جن کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی جی صاحبان پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 نے فوری طور پر کارروائیاں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسٹ پاسبل کوشش ہو سکتی ہے، بیسٹ پاسبل ایفرٹس ہو سکتی ہیں اس قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، وہ انہوں نے کی. میں بالکل اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی کارکردگی، ان کے جوانوں کا جو فیلڈ میں رول رہا ہے اس دوران، اس کو بالکل میں اپریشیٹ کروں گا، اس کی تعریف کروں گا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ریسکیو کے ہی کام کے لیے جو ہمارے پاس 2 ہیلی کاپٹر ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر ان کو آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا تھا. انتہائی بدقسمتی سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا. بڑا ہیلی کاپٹر تھا، وہ سامان لے کے جا رہا تھا، اور اسی موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کریش ہو گیا، جس میں 5 ہمارے ساتھی اور جو پائلٹ تھے اور ان کے اہلکار تھے وہ شہید ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے محدود وسائل کے تحت جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے عوام کے لیے اپنی ذمہ داری اسی سرگرمی کے ساتھ پوری کرتے رہیں گے. دوسری بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تفصیلات بعد میں شاید آپ کی طرف سے کوئی سوال بھی آئے گا. پاک فوج کے دستے بھی موجود ہیں، وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں اور مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں. خاص طور پر ان کی جو انجینئرنگ بٹالین ہے، ان کے اہلکار جو پل وغیرہ بہہ گئے تھے ان میں ٹیمپریری بریجز وغیرہ اور باقی مواصلات کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے تھوڑی دیر پہلے ڈی جی صاحب نے بتایا کہ 5 ہیلی کاپٹر بھی آرمی نے مختص کیے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ آپ کے ڈسپوزل پہ رہیں گے، اور ریلیف اور ریسکیو ایکٹیویٹی میں وہ بھی انوالو ہیں. لیکن وہاں پر موسم چونکہ ٹھیک نہیں ہے، آج پھر وہاں پر بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، تو شاید جو ہیلی کی سارٹیز ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. ہمارا اپنا ہیلی کاپٹر بھی موسم کی خرابی ہی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ساتھ میں وفاقی حکومت کی طرف سے، جیسے کہ آپ نے خود بھی رپورٹ کیا میڈیا چینلز نے، وزیر اعظم صاحب نے اور ایون وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطہ بھی کیا، سپورٹ کی، بات بھی کی. آگے دیکھتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، یہ قومی سانحہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایسی بات کرنے سے بالکل گریز کروں گا جس میں کوئی سیاست کا ایلیمنٹ آئے. میں سمجھتا ہوں یہ پورے قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سانحے میں خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد کرے، جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ دے. اور اس سلسلے میں
بالکل یہ کہوں گا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی کوآپریٹ کریں، اور باقی جتنے بھی متعلقہ محکمے ہیں وفاقی حکومت کے، ان کو ہمارے ساتھ مکمل کام کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ بہرحال میں پھر بھی اس حد تک ضرور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر ابھی تک ہمارے کسی سیاسی مخالف نے بھی سیاست نہیں کی، اور ہم بھی انشاءاللہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قدرتی آفت ہے، سب کے اوپر ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب تھوڑا سا اس ابتدائی گفتگو کے بعد میرے دائیں ہاتھ پہ ڈی جی پی ڈی ایم اے اسفندیار خٹک صاحب ہیں، میرے بائیں ہاتھ پہ طیب عبداللہ صاحب ہیں جو ڈی جی ریسکیو ہیں، اور ان کے ساتھ سیکٹری انفارمیشن بختیار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے بالکل جو بھی آپ نے سوال کرنا ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں ابھی ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر مختصر الفاظ میں ذرا تھوڑی سی لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ بات کریں، اور پھر بعد میں ڈی جی ریسکیو سے ریکویسٹ کروں گا، اور اس کے بعد آپ وی ول اوپن دا وہی بتائیں گے آپ کو جو اس وقت لیٹسٹ ہے۔ کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک چیز ہے دیکھیں، یہ فگرز چینج ہوتی رہیں گی کیونکہ مختلف وہ اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال جو اس وقت لیٹسٹ ہے وہ آپ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پروونشل ایمرجنسی آپریشن سیل فعال ہے، اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوگی جو کیجویلٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں یا جو ڈیمیجز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کے ساتھ جو ابھی فریش فگرز ہیں جو ابھی سے آدھا گھنٹے پہلے اپڈیٹ ہوئی ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ڈیتھس ہیں یا کیجویلٹیز رپورٹڈ ہیں وہ 313 ہیں، جس میں سب سے زیادہ بنیر میں 208، شانگلہ میں 36، مانسیرا میں 24، باجوڑ میں 21، سوات میں 16، لوور دیر میں 5، بٹاگرام میں 3، یہ اب تک رپورٹ ہوئی ہیں 3۔ اس کے علاوہ جو انجرڈ کی تعداد ہے جو اب تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے یہ 156 ہے، جس میں سب سے زیادہ انجرڈ پرسن کی تعداد یا زخمی افراد کی جو ہے وہ بنیر میں ہے، جہاں پہ 120 ابھی تک جو ہمیں اسپتالوں سے ڈیٹا ملا ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وہ 120 بنتی ہے۔ انفراسٹرکچر کی اگر میں بات کروں تو ہاؤسز ڈیمیجز کی جو انیشیل اسسمنٹ ہوئی ہے، رات کو سی ایم صاحب بنیر میں تھے اور ڈائریکشنز ایشو چکی ہیں کہ آپ ڈیٹیل اسسمنٹ کریں۔ انیشیل اسسمنٹ جو ہمارے پاس آئی ہے وہ 159 مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جس میں سے 62 جو ہیں وہ فلی ڈیمیج ہیں، جبکہ 97 جو ہیں وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہیں۔ سکول جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس جو ڈیمیج وہ ہیں وہ 57 ہیں۔ کیٹلز جو ہیں جہاں پہ مویشیوں کے نقصانات ہوئے وہ 157 ہیں، اور ادرز میں ہم مختلف برجز کو شمار کرتے ہیں، وہ جو پبلک بلڈنگز ہیں وہ ابھی تک 22 رپورٹ ہوئی ہیں۔ یہ نقصانات کی انفارمیشن تھی۔ اس کے بعد ہم نے ریلیف ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی۔ اس وقت آج صبح جو آخری ٹرکس نکلے ہیں تو ان کی تعداد 54 بنتی ہے۔ 54 ٹرکوں میں نان فوڈ آئٹمز جس میں ٹینٹ، میٹریسز، رضائیاں، سلیپنگ بیگز، کچن آئٹمز، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم نے ڈسپیچ کیا ہے۔ اس میں 33 ٹرک جو ہیں وہ بنیر پہنچ چکے ہیں۔ سوات بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں 8 ہم نے ریلیف ٹرکس بھیج دیے ہیں۔ باجوڑ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں ہم نے 7 ٹرکس بھیجے ہیں۔ شانگلہ کو ابھی تک 6 ٹرکس کی رسانی ہو چکی ہے، اور 15 ٹرکس جو ہیں وہ ابھی اس وقت بھی پی ڈی ایم اے ویئر ہاؤس سے لوڈ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ شام تک یہ آپریشن بھی کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے ہمیں 1.5 ارب روپے کی ریلیزز کیے۔ ان 1.5 ارب روپوں میں جو انیشل 50 کروڑ روپے کی ریلیز آئی تھی اس میں ہم نے بٹاگرام کو 40 ملین، ڈپٹی کمشنر بنیر کو ہم نے 15 کروڑ روپے، باجوڑ کو 50 کروڑ روپے، سوات کو 4 کروڑ روپے، ڈپٹی کمشنر کوہستان اپر کو 1 ملین، 10 ملین، ڈپٹی کمشنر کوہستان لوور کو 10 ملین، ڈپٹی کمشنر کولائی پیلس کو 10 ملین، ڈپٹی کمشنر مانسیرا کو 100 ملین، جبکہ ڈپٹی کمشنر شانگلہ کو 40 ملین روپے ریلیز کیے تھے۔ رات کو سی ایم صاحب کی ڈائریکشن پہ بنیر کو ہم نے 35 کروڑ روپے اور ریلیز کر دیے ہیں، تو یہ بنیر کو ابھی تک ہم نے 50 کروڑ روپے جو ہیں وہ اب تک ریلیز کر لیے ہیں۔ باقی بھی جتنی بھی ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے تمام ڈسٹرکٹس میں، اور ڈپٹی کمشنر حضرات کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ
جو بھی ایمرجنسی پروکیورمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. سر نے جیسے بتایا پاک آرمی کے جوان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ریلیف ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں. 5 ہیلی کاپٹرز ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں. 3 انجینئرنگ کور کے جو بٹالین ہے وہ بنیر میں اس وقت بھی آپریشنل ہے, اور یہ ہماری ایک کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹی ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہیں, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج کی شام تک جتنی بھی ریلیف ایکٹیویٹیز ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں.